کیا آپ جانتے ہیں کہ وفاداری کیا ہے؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ وفاداری کہاں کہاں اور کس حد تک جائز ہے؟ تو چلیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ ہم اکثر یہ بات سنتے پڑھتے اور کہتے ہیں کہ فلاں عورت اپنے شوہر کی بڑی وفادار ہے، یا فلاں شخص اپنی بیوی بچوں کے معاملات میں بڑا وفادار ہے، یا فلاں کے بچے بڑے نیک اور ماں باپ کے فرما بردار ہیں۔ یہ فرما برداری بھی وفاداری کہلاتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے جانوروں میں بھی کئی جانوروں کو وفادار کے لقب سے نوازا جاتا ہے۔ اب یہ وفاداری کہاں کہاں اور کس حد تک جائز ہے اور کن جگہوں پر اس کی ممانعت کی گئی ہے، آج ہم آپ کو اپنی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ وفادار ہونا یا وفاداری کرنا کسے کہتے ہیں؟ میاں بیوی اور بچوں کے ایک دوسرے کے ساتھ وفاداری نبھانے کا ذکر کیا بے شک یہ صحیح ہے، لیکن قرآن اور حدیث میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر آپ کے اپنے سکے ماں باپ کوئی ایسا کام کرنے کا کہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اور شریعت کے منافی ہو تو ان کا حکم ماننے یعنی وفاداری کرنے کی قطعی گنجائش نہیں ہے۔ یہ بات واضح ہو گئی کہ وفاداری بھی شریعت کی پابندی کے ساتھ جائز ہے۔ پاکستان کے مفتی اعظم اور مفتی اہل سنت جناب مفتی منیب الرحمن اپنے ایک کالم میں وفاداری کو اپنے مخصوص انداز میں قرآن مجید کی آیت کا حوالہ دیتے ہوئے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دین اسلام اور شریعت میں اطاعت اور وفاداری صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک غیر مشروط طور پر لازم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اس کے حکم کی پیروی کے لیے کسی شرط کی کوئی گنجائش نہیں، اس میں کسی قسم کی چوں چرا کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 میں واضح ارشاد فرمایا ہے، اے ایمان والو، حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو اس کے رسول کا اور ان کا جو تم میں حکومت والے ہیں، پھر اگر تم میں کوئی جھگڑا کرے تو اس کے لیے اللہ اور رسول رجوع کرو۔ اگر اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہو تو یہ بہتر ہے کہ اس کا انجام سب سے اچھا ہے۔ مفتی صاحب کی بیان کردہ بات اور قرآن کی آیت کا حوالہ یہ ثابت کرتا ہے کہ دنیا داری میں جہاں بھی وفاداری کا لفظ استعمال ہوگا وہاں اس وفاداری کو شریعت کے ترازو میں تولنا ضروری ہوگا، ورنہ وہ وفاداری غلامی میں تبدیل ہو جائے گی، وفاداری نہیں رہے گی۔ اللہ رب العزت نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرو، اور جب کوئی معاملہ درپیش ہو تو انہی سے رجوع کرو۔ اگر قیامت کے دن تمہارا ایمان مضبوط ہے، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں خوشخبری ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کی بنیاد ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیاوی وفاداری جس میں سب سے پہلے وطن کا فرما بردار کا ذکر آتا ہے، شریعت میں اس وفاداری کی کیا حیثیت ہے اور شریعت اس معاملے میں کیا کہتی ہے۔ کوئی کسی سے محبت کا دعوے دار ہوتا ہے تو پھر وفاداری اس کے لیے ایک لازم اور مظلوم شے ہو جاتی ہے جو دونوں اطراف سے نبھائی جاتی ہے۔ جہاں تک وطن کی بات ہے تو انسان حیوان بھی جہاں رہتا ہے روٹی روزی کا اپنا ٹھکانہ بناتا ہے، اس جگہ، اس شہر، اس وطن سے اسے بھی انسیت ہو جاتی ہے۔ صبح سویرے وہ رزق کی تلاش میں نکلتا ہے اور شام ڈھلتے ہی واپس اپنے گھر لوٹتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وطن سے وفاداری کو قرآن مجید کی کئی آیتوں میں ذکر کیا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو اپنی مقبوضہ سرزمین میں داخل ہونے اور قابض ظالموں سے اپنا وطن آزاد کروانے کا حکم دیتے ہیں، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 21 میں ارشاد فرمایا، ترجمہ: اے قوم، اس پاک زمین بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھی ہے، اور پیچھے نہ پلٹو کہ نقصان پر پلٹو گے، یعنی جو وطن تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے اس میں داخل ہو جاؤ، یعنی بیت المقدس میں، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم واپس لوٹے تو نقصان اٹھاؤ گے اور نقصان پانے والوں میں تمہارا شمار ہوگا۔ ہمارے فوج کے سپاہی جب ملک کے بارڈر پر کھڑے دشمنوں کے وار کا جواب دیتے ہیں، لڑتے ہوئے شہادت کا رتبہ پاتے ہیں، تو یہ ان کا اپنے ملک سے وفاداری کا ایک بہت بڑا کارنامہ کہلایا جاتا ہے، اور ان کی اس ملک کی وفاداری پر قوم اور ان کے گھر والے ہمیشہ فخر کرتے ہیں۔ یہ بھی سچی وفاداری کی ایک نشانی ہے۔ ہم فنی زمانہ دور میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، یہاں پر لفظ وفاداری عورت اور مرد کی عشق و محبت کے لیے استعمال ہوتا نظر آتا ہے۔ مرد عورت کے ساتھ بے وفا ہو یا عورت مرد کے ساتھ، لیکن ان کی شرعی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ یہ فاسق اور فاجر گناہ گاروں کا کام ہے۔
اس کے برعکس اگر وہ دونوں رشتہ ازدواج میں منسلک ہو کر میاں بیوی کے رشتے میں بن جائیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہو کر، تو پھر ان پر شرعی احکامات کی پابندی لازم اور مظلوم ہو جاتی ہے۔ اس دنیاوی زندگی میں پیار، محبت، صبر، برداشت اور وفاداری کے ساتھ رہنے سے یہ زندگی کو جنت بنا سکتے ہیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ وفاداری کے مضبوط رشتے کو قائم کر کے اپنی زندگی گزاریں تو اللہ تعالیٰ نہ صرف اس دنیا میں ان کے مال اور آباد میں اور اولاد میں برکت عطا فرماتا ہے، بلکہ آخرت میں بھی ان کے لیے بڑا اجر و ثواب ہے۔ اولاد کا اپنے والدین کی خدمت کرنا، ان سے محبت کرنا، اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرنا حقیقت میں وفاداری کہلاتا ہے۔ ماں باپ سے وفاداری اللہ رب العزت اور اس کے رسول سے وفاداری ہے، اس لیے ماں باپ کے ساتھ حسن و سلوک سے پیش آنے میں ہی زندگی کی بقا ہے۔ وطن سے وفاداری کی، بیوی بچوں سے وفاداری، ماں باپ سے وفاداری، یہ تمام وفاداریاں اس وقت جائز ہو جاتی ہیں جب ہم اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری کرتے ہوئے ان کے حکم کی پیروی کریں اور ان پر سختی سے عمل کریں، تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وفاداری کہاں کہاں اور کس کس جگہ پر جائز ہے اور کہاں ناجائز ہے۔ میں آج کی اپنی یہ ویڈیو اس شعر پر ختم کرتی ہوں: کتنے بد نصیب ہیں ہم انسان جو کہ اس دنیا میں جب ذکر ہو وفاداری کا تو کتے کی مثال دیتے ہیں۔ اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔